بہت سے افراد جو مائیگرین یا آدھے سر کا درد یا بار بار سر درد کا شکار ہوتے ہیں اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ درد بار بار لوٹ آتا ہے، دوائی وقتی فائدہ دیتی ہے اور مکمل تسلی نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں عام طور پر توجہ دی جاتی ہے نیند، ذہنی دباؤ اور سکرین ٹائم پر، لیکن ایک اہم پہلو جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے وہ ہے غذائی کمی یعنی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی۔ اسی لیے آج کا موضوع ہے Could a vitamin deficiency be causing your headaches؟ یعنی کیا کچھ وائٹامنز اور منرلز کی کمی مائیگرین اور سر درد کی شکایت کو بڑھا سکتی ہے۔ دماغ اور اعصابی نظام درست کام کرنے کے لیے مسلسل کچھ مخصوص مائکرو نیوٹرینٹس کا تقاضا کرتے ہیں۔ Your brain and nervous system require a steady supply of specific vitamins and minerals to function correctly۔ یہ غذائی اجزاء اعصابی سگنلز کو متوازن رکھتے ہیں، دماغ میں خون کے بہاؤ کو بہتر بناتے ہیں، سوزش کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب ان میں کمی ہو جائے تو اعصاب حد سے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، خون کی نالیوں کا توازن بگڑتا ہے اور نتیجتاً کرونک ہیڈیکس یا مائیگرین پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ غذائی کمی کو درست کرنا مددگار ہو سکتا ہے، لیکن you should always consult a healthcare professional for diagnosis and before starting supplements۔ یعنی یہ معلومات آگاہی کے لیے ہیں، خود علاجی کے لیے نہیں، لہٰذا آپ کو کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں مائیگرین اور میگنیشیم کے تعلق کی۔ میگنیشیم کیوں اہم ہے؟ یہ 300 سے زائد بائیو کیمیکل ریئیکشنز میں شامل ہے، دماغی نیوٹرو ٹرانسمیٹرز کو منظم کرتا ہے، خون کی نالیوں کے سکڑنے اور پھیلنے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی لیے تحقیق بتاتی ہے مائیگرین کے مریضوں میں میگنیشیم کی سطح اکثر کم ہوتی ہے۔ میگنیشیم کی کمی مائیگرین کی فریکوینسی اور انٹینسٹی کو بڑھا سکتی ہے۔ میگنیشیم کے قدرتی ذرائع یہ ہیں: ہری پتوں والی سبزیاں، بادام، کدو کے بیج، کاجو، دالیں اور چنے، ایووکاڈو، ڈارک چاکلیٹ۔ اب بات کرتے ہیں وائٹامنز بی اور مائیگرین کے تعلق کی، خصوصاً وائٹامن B2 اور B12 دماغی خلیوں کی انرجی پروڈکشن کے لیے ضروری ہیں۔ وائٹامن B2 دماغی خلیوں میں توانائی بنانے کے عمل میں کام آتا ہے اور کچھ افراد میں مائیگرین اٹیکس کی تعداد کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اسی طرح وائٹامن B12 اعصابی نظام کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ کمی کی صورت میں سر درد اور اعصابی کمزوری ہوتی ہے اور نیورولوجیکل سمپٹمز پیدا ہوتی ہیں۔ قدرتی ذرائع یہ ہیں: دودھ، دہی، انڈے، گوشت اور مچھلی اور فورٹیفائڈ سیریلز۔ سبزی خور افراد میں کمی کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بار بار مائیگرین ہونا۔ اگرچہ وائٹامن ڈی زیادہ تر ہڈیوں سے جوڑا جاتا ہے، بٹ وائٹامن ڈی پلیز اے سگنیفیکنٹ رول ان ماڈولیٹنگ انفلیمیشن، اور چونکہ مائیگرین میں کرونک انفلیمیشن ایک اہم عنصر سمجھی جاتی ہے، اسی لیے کم وائٹامن ڈی زیادہ ہیڈیک فریکوینسی۔ وائٹامن ڈی کے ذرائع ہیں دھوپ، مچھلی، فورٹیفائڈ دودھ اور اناج، انڈے کی زردی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کوانزائم Q10 اور مائیگرین کا تعلق۔ CoQ10 وائٹامن نہیں لیکن وائٹامن جیسا کام کرتا ہے۔ CoQ10 مائیگرین کی مدت اور شدت کم کر سکتا ہے، خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں میں مثبت نتائج ملے ہیں۔ ان کے قدرتی ذرائع میں کلیجی ہے، دل ہے، گردہ، مچھلی، گوشت، سبزیوں کے تیل۔ وائٹامن کی کمی کے ساتھ ساتھ یہ عوامل بھی اہم ہیں: پانی کم پینا یعنی ڈی ہائیڈریشن، نیند کا غیر متوازن ہونا، ذہنی دباؤ، کچھ غذائیں یعنی پروسیسڈ فوڈ، ایجڈ چیز، الکوہل اور کیفین۔ مائیگرین کو سمجھنے کے لیے ہولسٹک اپروچ ضروری ہے۔ مائیگرین ایک پیچیدہ کیفیت ہے، یہ صرف درد نہیں، صرف ایک وائٹامن کی کمی بھی نہیں، بلکہ غذائیت، نیند، پانی اور ذہنی دباؤ سب کے مجموعے کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ جب ان تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تب ہی بہتر کنٹرول ممکن ہوتا ہے۔ اگر آپ مائیگرین یا بار بار سر درد کا شکار ہیں اور صرف وقتی دواؤں پر انحصار کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ غذائی پہلو کو بھی سنجیدگی سے دیکھا جائے۔ درست تشخیص، درست رہنمائی اور متوازن طرز زندگی بہتری کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔